अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सदर रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और तुर्की के दौरे के बाद मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर रियासत ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त कोई असम्बली नहीं है और इस कमी को आज़ादी के बेस कैंप आज़ाद कश्मीर की असम्बली पूरा कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम ने यकीन दिलाया कि मसला कश्मीर अब भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर मौजूद है। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें अब भी मुअस्सर हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इस सिलसिले में दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरे हालिया दौरे से 1.5 करोड़ कश्मीरियों का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में इंटरनेशनल कम्यूनिटी तक पहुँचा। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में मकामी, मुल्की, बैनुल-अक़वामी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मेरे अमेरिका, बरतानिया, बेल्जियम और तुर्की के हालिया दौरे से 1.5 करोड़ कश्मीरियों का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में इंटरनेशनल कम्यूनिटी तक पहुँचा है और कश्मीरी अवाम जो कि मसला कश्मीर के असल और अहम फरीक हैं, उनकी आवाज़ अब दुनिया के ऐवानों में बुलंद हुई है। सदर रियासत ने कहा कि मैंने अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान वज़ारत ख़ारजा, स्टेट डिपार्टमेंट के आला ओहदेदारान से भी मुलाकात की और उन्हें मसला कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आगाही दी। मेरे इस बैरून मुमालिक के दौरे के दूरस असरात मुरतब होंगे और इससे भारत दिफाई पोजीशन पर आ गया है और दुनिया अब कश्मीरी अवाम का मौक़िफ़ समझना शुरू हो गई है। मेरी तजवीज़ पर तुर्किश पार्लियामेंट में कश्मीर कमेटी बनाने और पार्लियामेंट में कश्मीरियों के हक में करारदाद पेश करने का असूली फैसला किया गया, जो कि हमारी बड़ी कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि मुआशी पॉलिसियों की सिमत दुरुस्त न होने की वजह से अब IMF फैसला करता है कि पाकिस्तान में खाने पीने समेत बिजली, गैस और फ्यूल वगैरह की कीमतें क्या होंगी। कौमी तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर बैठें और फैसला करें कि मुल्क को कैसे मुश्किलात से निकाल कर आगे ले जाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मुआशी पॉलिसीज़ की सिमत दुरुस्त न होने की वजह से अब IMF फैसला करता है कि पाकिस्तान में खाने पीने समेत बिजली, गैस और फ्यूल वगैरह की कीमतें क्या होंगी और हुकूमत पाकिस्तान को इस पर कवानीन तब्दील और असम्बली से नया बजट मंजूर कराना पड़ा है। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी अपनी हदों को छू रही है। कौमी तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात पर बैठें और फैसला करें कि मुल्क को कैसे मुश्किलात से निकाल कर आगे लेकर जाया जा सके। पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के लिए हम तमाम सियासी क़यादत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। मुल्क पाकिस्तान को दीगर कई ममालिक की तरह डॉलर की गुलामी से निजात दिलाकर अपनी करेंसी को जानदार बनाना है। मेंबर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां अब्दुल वहीद की ज़ेर सदारत आज़ाद जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कायदे हिज़्ब इख्तलाफ चौधरी लतीफ़ अकबर की जानिब से 23 फरवरी 1991 को कनन पोशपुरा कपवाड़ा वाक़े के हवाले से पेश की गई करारदाद ईवान ने मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। इजलास में कनन पोशपुर वाक़े पर इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर मोस्ट वज़ीर ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा कि हम इस करारदाद की मुकम्मल हमायत करते हैं। इस करारदाद को असम्बली सेक्रेटेरिएट से इंसानी हकूक़ के इदारों, तंजीमों और सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान और दीगर ममालिक को भिजवाया जाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए पैनल ऑफ चेयरमैन मियां अब्दुल वहीद ने कहा कि ये करारदाद इंतहाई अहमियत की हामिल है। रियासत की असास हमसे तकाजा करती है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम की कुर्बानियों को न भूलें। उन्होंने कहा कि असम्बली सेक्रेटेरिएट इस करारदाद को दफ्तर खारजा और दीगर फोरम्स पर भिजवाने का एहतमाम फरमाए। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने कानून साज असम्बली कॉम्प्लेक्स की तामीर में ताख़ीर के हवाले से कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की। मेंबर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां अब्दुल वहीद ने कानून साज असम्बली का इजलास 6 मार्च को दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि कनन पोशपुरा का वाक़या हिंदुस्तान की जुल्म बर्बरियत की अलामत है। इस वाक़े से इंसानियत कांप उठती है और हिंदुस्तान का मकरूज चेहरा दुनिया के सामने आश्कार होता है। आलमी बरादरी की खामोशी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है।
وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کنن پوش پورا سانے کے حوالے سے اپنی خصوصی پیغام میں کہا کہ کشمیری اس واقعے کو یوم مزاحمت نسواں کشمیر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ کشمیری خواتین قابض بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی جانب سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کا شکار ہیں۔ ہندوستان کی جانب سے کشمیریوں کے ظلم و جبر کا یہ کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ مقبوضہ وادی میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن سے انسانیت دہل جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے تنازع نے اگر ہزاروں کشمیریوں کی جانیں لی ہیں تو ان گنت خواتین نے بھی اپنی عزتیں کھوئی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیری خواتین کی عزتوں سے کھلواڑ صرف کسی ہوس کے مارے بھارتی فوجی اہلکار کا انفرادی جرم نہیں بلکہ کشمیریوں کی تحریک آزادی کچلنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سانحہ کنن پوش پورا کی متاثرہ خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم مزاحمت نسواں کشمیر منایا گیا۔ اس سلسلے میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں و کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سانحہ کنن پوشپورہ کی متاثرہ خواتین سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم مزاحمت نسواں کشمیر منایا گیا۔ اس سلسلے میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مقررین نے عالمی برادری، اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ کنن پوشپورہ سانحے کی متاثرہ خواتین 32 برس بعد بھی انصاف کی منتظر ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے کہا ہے کہ میرٹ کی بحالی، قانون کی عملداری اور عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں وکلاء کا کلیدی کردار رہا ہے۔ وکلاء کا کالا کوٹ عوامی حقوق اور جمہوریت کے لیے جد و جہد کی علامت ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک جنہوں نے آئین توڑا انہوں نے ملک کو کمزور کیا۔ آئین پر عمل کرتے ہوئے ہی جمہوریت مضبوط ہوگی اور ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کی جانب سے جنرل الیکشن کے اعلان کو چیلنج کرنے والے الیکشن کمیشن نے آئین سے انحراف ہی نہیں بلکہ یہ غداری کی ہے۔ نظریہ ضرورت کے مطابق اب تک جو بھی فیصلے کیے گئے ان کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آیا اور آئینی ادارے کمزور ہوئے۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر مواصلات چودھری اظہر صادق نے سیاحوں، مسافروں اور خصوصی افراد کو سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں کوہالہ روڈ پر ریسٹ ایریا کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس ریسٹ ایریا کی تعمیر پر 1 کروڑ 43 لاکھ روپے لاگت آئے گی اور ریسٹ ایریا 850 مربع فٹ پر محیط ہوگا، جس کا باقاعدہ ای ٹینڈرنگ کے ذریعے تعمیراتی کمپنی کو کام الاٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیر مواصلات چودھری اظہر صادق نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان کے ویژن کے مطابق سیاحوں، مسافروں اور خصوصی افراد کو سہولیات کی فراہمی کے سلسلے میں کوہالہ روڈ پر ریسٹ ایریا کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ریسٹ ایریا میں خواتین اور مردوں کے لیے الگ الگ ریسٹ رومز ہوں گے، جبکہ اس کے علاوہ بہترین معیار کی ٹاک شاپ اور واش رومز بھی ہوں گے۔ خصوصی افراد کے لیے بھی ریسٹ ایریا میں انتظام موجود ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کوہالہ کے علاوہ آزاد پتن میں بھی 1 کروڑ 51 لاکھ روپے کی لاگت سے اس طرز کا ریسٹ ایریا بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر مواصلات نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر میں سیاحوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آزاد کشمیر کی تمام مرکزی شاہراہوں پر سیاحوں اور ان کی فیملیز کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسٹ ایریاز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں کوہالہ مظفر آباد روڈ اور آزاد پتن راولا کوٹ روڈ کے ریسٹ ایریا کا کام مکمل کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے کہا ہے کہ سانحہ کنن پوشپورہ بھارت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ اقوام متحدہ اس سانحے کے متاثرین کو انصاف فراہم کرے۔ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی نے اپنے خصوصی بیان میں انہوں نے سانحہ کنن پوشپورہ کی متاثرہ خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان متاثرہ خواتین کی قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جائیں گی۔ ان پر کیے گئے ایک ایک ظلم کا حساب بھارت کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور عالمی عدالت انصاف کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں غازی بھارتی فوج کے کرتوتوں، ظلم و تشدد اور جبری عصمت دری جیسے گھناؤنے اعمال کا نوٹس لینا چاہیے۔ موسٹ سینئر وزیر حکومت خواجہ فاروق احمد نے یونیلیور کے ساتھ MOU پر دستخط کیا۔ یونیلیور پاکستان مظفر آباد شہر اور نیلم ویلی میں سیاحتی مقامات پر بیٹھنے کی جگہیں، سائن بورڈز، تاریخی مقامات کی تعزین و آرائش پر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی فنڈ سے کام کرے گی۔
سینئر وزیر حکومت خواجہ فاروق احمد نے یونیلیور کے ساتھ MOU پر دستخط کیا۔ یونیلیور پاکستان مظفر آباد شہر اور نیلم ویلی میں سیاحتی مقامات پر بیٹھنے کی جگہیں، سائن بورڈز، تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش پر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی فنڈ سے کام کرے گی۔ تقریب میں یونیلیور پاکستان کے نمائندگان سمیت لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی مرکز کے عملہ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر و ممبر قانون ساز اسمبلی پروفیسر تقدیس گیلانی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تحریک انصاف کی حکومت کی بڑی کامیابی ہے، جس میں خواتین کو بھی خصوصی نمائندگی دی جا رہی ہے۔ برطانیہ کا لوکل باڈی سسٹم بہت مضبوط ہے، گراس روٹ لیول پر اقتدار کی منتقلی سے عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں اور نئی لیڈرشپ بھی سامنے آتی ہے۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر اور ممبر قانون ساز اسمبلی پروفیسر تقدیس گیلانی نے لارڈ میئر لیڈز رابرٹ کینڈنگز اور لیڈی میر کاؤنسلز لیسی کیٹنگز سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے تارکین وطن سرمایہ کاری کریں۔ حکومت انہیں بھرپور سہولیات دے گی۔ سیاحوں کو آزاد کشمیر کے کلچر اور ہینڈی کرافٹ سے متعلق آگاہی فراہم کرنے اور سیاحوں کی سہولت کے لیے مرکزی شاہراہوں کے ساتھ اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسٹ ایریاز تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ پروفیسر تقدیس گیلانی نے کہا کہ میں نے اپنے دورہ برطانیہ کے دوران برطانیہ کے لوکل کونسل کے نظام کا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اور میں یہاں کے بلدیاتی نظام سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ ہم آزاد کشمیر میں بھی اسی طرز کے لوکل کونسل نظام کے خواہاں ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 3 دہائیوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کا کامیاب انعقاد ممکن بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ پروفیسر تقدیس گیلانی نے لارڈ میئر لیڈز اور لیڈ میئر کونسلز کو آزاد کشمیر دورے کی دعوت دی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے ترجمان توصیف عباسی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سعودی ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے آزاد کشمیر کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹس حاصل کر لیے ہیں۔ پرائیویٹ گروپ سے سید علی شاہ گیلانی یونیورسٹی، جو کہ AJK یونیورسٹی کا نیا نام ہے، اس کے لیے 3.5 ارب، جبکہ اسکولوں کے لیے حکومت آزاد کشمیر کو اسلامک ڈیولپمنٹ بینک 5 ارب روپے دے رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان توصیف عباسی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سعودی ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے آزاد کشمیر کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹ حاصل کر لیے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان اداروں میں ریفارمز لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی قائم کی، جس کی مثالیں پورے ملک میں دی جا رہی ہیں، اور ریاستی عوام سمیت تمام مکتبہ فکر نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اقدامات کو سراہا۔ توصیف عباسی نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم کی قیادت میں عملی طور پر اقدامات کر رہی ہے، ریاست کو تعمیر و ترقی کی گامزن کیا۔ وزیر اعظم نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر کو پہلے نمبر پر رکھا۔ آزاد جموں و کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی زیر صدارت جنڈی جوترا ریسٹ ہاؤس میں ممبرز بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر پریس فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی زیر صدارت جنڈی چونترا ریسٹ ہاؤس میں ممبرز بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کے حوالے سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ اجلاس 24 فروری کو صبح 11 بجے منعقد ہوگا۔ قبل ازیں اجلاس کے تمام تر انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے سیکرٹری پریس فاؤنڈیشن راجہ اظہر اقبال نے تیاریوں کا جائزہ لیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جلال کی ہدایت پر AC سمانی احمد سبحانی نے انتظامات اور ٹریفک پلان کے حوالے سے جنڈی چونترا ریسٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے ضروری احکامات دیے۔ PID ڈیجیٹل TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔